الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ تو ہم کتاب النکاح کی کچھ دہرائی بھی کر رہے تھے کہ محرمات کا ہم بیان پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آزاد عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کر سکتا ہے، غلام تو اسے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے آگے آپ کو ذکر کر دی۔ پھر اولیاء اور اقفا کا بیان کیا تھا کہ ولی کون کون بن سکتا ہے اور کن الفاظ سے ولی بن سکتا ہے۔ عاقلہ بالغہ ہے، مکلفہ ہے تو وہ نکاح نہ کر سکتی، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ خاموش رہنا، ہنسنا، رونا، یہ سب اجازت کی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ولیوں کی جو صورتیں بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح وراثت کے اصول ہیں وہ یہ اس کے اندر جاری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی باکرہ عورت ہے، اس کا پردہ نگار کسی بیماری کی وجہ سے، سیبہ ہونے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، اچھلنے کودنے کی وجہ سے چلا جاتا ہے تو وہ بھی باکرہ ہی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کفاعت کا بیان آیا تھا کہ کفاعت جو ہے وہ چند چیزوں میں معتبر ہوگی۔ کسی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا ہے تو اگر ولی جو ہے وہ اس کی رضامندی کریں گے۔ کفاعت کس چیز میں معتبر ہوگی؟ نسب کے اندر، اسلام کے اندر، اور ان کے دیانت کے اندر، مال کے اندر اور پیشے کے اندر، ان تمام چیزوں میں کفاعت معتبر ہوگی۔ پھر آگے ایک چھوٹی سی فصل ذکر کی تھی کہ جس کے اندر پھر آگے ایک چھوٹی سی فصل ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر چچا کے بیٹے نے اپنے پھوپھی کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ خود سے کر لیا، ٹھیک ہے، لابن العمی، پھوپھی کے بیٹے نے ان یتزوج بنت عمہ من نفسہ، چچا کے بیٹے نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح خود سے کر لیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ اگر بچی چھوٹی ہے اور اس سے اس نے نکاح کر لیا، چھوٹی بچی ہے اس سے اگر نکاح کر لیا، یہ خود جو ہے وہ چچا، اس کے چچے کا بیٹا ہے اور اپنی جو اس کی پھوپھی تھی اس کی بیٹی سے نکاح اس نے کر لیا، تو یہ نکاح کرنا جائز ہوگا، کیونکہ یہاں پر ممانعت کی کوئی صورت نہیں پائی جا رہی۔ بعد میں یہ دیکھا کہ بعد میں اگر وہ نکاح کراتے ہیں تو یہ نکاح کرانا درست ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ ولی الوکیل ان یتزوج موکلتہ من نفسہ، کسی عورت نے کسی کو وکیل بنایا کہ آپ میرے وکیل ہیں، آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح کرا دیں، اور اس نے اپنا نکاح، اس کا نکاح جو ہے وہ خود اپنے آپ سے ہی کر دیا۔ مثال کے طور پر یہاں پر علی رضا بھائی کو کسی نے اجازت دی اور کہا کہ میرا جو ہے وہ نکاح کرا دیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ خود سے کہا کہ میں اپنے آپ سے ان کا نکاح کرا دیتا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نکاح کرانا ہے یہ بھی جائز ہے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ لونڈی یا غلام کا نکاح سید، یعنی ان کا جو آقا ہے، ان کا جو مالک ہے، ان کی اجازت کے بغیر موقوف رہے گا، کا نکاح فضولی، جیسا کہ فضولی کا نکاح، فضولی یعنی ایسا شخص کہ جس کو اجازت نہیں دی، فضولی ایسا شخص کہ جس کو اجازت نکاح نہیں دی لیکن پھر بھی اس نے نکاح اس کا کرا دیا۔ ایک تو ہے وکیل کہ جس کو وکیل وکالت بنائی، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علی رضا بھائی کو کسی نے اجازت دی، اگر دیکھیں یہاں پر علی رضا بھائی کو تو اجازت ہے، ارسلان بھائی کو ہم لے لیتے ہیں، تو ارسلان بھائی کو کسی نے اجازت نہیں دی اور اس نے کیا کیا کہ کسی عورت کا نکاح جو ہے وہ کرا دیا کسی سے، رضا بھائی کو کہا کہ آپ ان کا نکاح کرا دیں، نکاح کرا دیا انہوں نے۔ اب نکاح تو ہو گیا لیکن یہ کیا ہے، فضولی ہے، بیچ میں فضول بندے ہیں، وکیل نہیں بنایا تھا ان کو، وکیل ان کو نہیں بنایا، جب ان کو وکیل نہیں بنایا تو
اب انہوں نے نکاح کس طرح کرایا؟ اگر کسی نے ایسا بندہ ہے کہ جس کو اجازت نہیں دی لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا کہ نکاح کرا دیا، نکاح کرا دیا، اگر نکاح کرا دیا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ عورت کو جیسے پتہ چلے کہ میرا نکاح کسی نے کرا دیا ہے، اور اگر وہ راضی رہتی ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا، وگرنہ وہ نکاح موقوف رہے گا اس کی اجازت۔ یہی یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر غلام ہے یا لونڈی ہے اور ان کا جو آقا ہے، ان کا مالک ہے، وہ نکاح اجازت نہیں دیتا تو اجازت کے بغیر ان کا نکاح موقوف رہے گا، اجازت کے بعد جو ہے وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی تیسرا شخص فضولی کسی کا نکاح کرا دیتا ہے تو اس کا نکاح جس طرح موقوف رہتا ہے اسی طرح غلام اور لونڈی کا نکاح بھی موقوف رہتا ہے۔ ہمارے یہاں صورت یہ تھوڑی سی نکاح جب پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر عموماً پائی جاتی ہے کہ وکالت لینے والا بندہ وکالت عورت سے لے کے آتا ہے، اپنی وکالت لے کے آتا ہے، اور وہ وکیل جو ہے پھر آگے کوئی جو نکاح خواہ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں اور میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ تو نکاح خواہ کو بھی یہاں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے، ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے تو ہم وکیل کو بنائیں، جس کو بھی بھیجیں تو اس کو کچھ لکھ کے دیتے ہیں یا ان کو بتا دیں کہ آپ اجازت جو لے کر آئیں عورت سے، وہ اجازت اس بات کی لے کر آئیں کہ امام صاحب کو میں آپ کے نکاح کا وکیل بنا رہا ہوں کہ امام صاحب آپ کا نکاح کرا دیں، کیونکہ جو بیچ میں بندہ آتا ہے وہ بیچ میں بندہ آیا تو وکیل وہ بنا، اب جو امام صاحب تھے ان کو اجازت ملی نہیں تو امام صاحب گویا فضولی ہو، تو یوں ایک اعتبار سے وہ نکاح فضولی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا ہے کہ وہ امام صاحب بھی سمجھا دیں یا نکاح خواہ بھی سمجھا دیں کہ آپ جو ہے وکیل جو بنائے نا وہ میرے لیے وکالت لے کر آئے، مجھے آپ وکیل بنا دیں، ان کو کہیں کہ مجھے وکیل بنا دیں میں نکاح کر لوں۔ یہ فضولی والی صورت نہیں ہے، فضولی کی صورت میں یہ ہوا کہ نکاح موقوف رہے گا، میاں بیوی جب ملتے ہیں اور وہ عورت جائز قرار دیتے ہیں کہ نکاح ہو چکا ہے، راضی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتی ہے اور ہو ہی جاتی ہے، یہ تھوڑی سی فضولی کی صورت آتی ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے کیا جائے کہ وکیل خود بن جائے اور بیچ والے کو وکیل بننے نہ دیا جائے۔ ٹھیک، ضمن ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر بتا رہے ہیں کہ ولا یتوقف شطر العقد علی قبول ناکح غائب، اور عقد کا کوئی ایک طرف یہ موقوف نہیں رہے گا علی قبول ناکح غائب، غائب نکاح کرنے والے کی قبولیت، بلکہ جو نکاح جس کا ہو رہا ہے وہ غائب ہے تو اس کی قبولیت پر ایسا نہیں ہوگا کہ آدھا نکاح ہو جائے، عورت کی طرف سے نکاح ہو جائے اور جو شوہر ہے جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ بندہ ہے ہی نہیں تو اس سے نکاح موقوف رہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نکاح ہی باطل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، نکاح ہی باطل کہلائے گا، اس نکاح جو ناکح ہے جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس پر ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے نکاح ہو جائے دوسری طرف سے نہ ہو، بلکہ مجلس میں ہی دونوں موجود ہونے چاہیے۔ والمأمور بنکاح امرأۃ مخالف بامرأتین لا بأمۃ، کسی غیر معین عورت کے نکاح پر کسی کو مأمور بنایا گیا، اس حکم دیا گیا کہ آپ اس کسی عورت کا نکاح کرا دیں، مخالف بامرأتین، وہ مخالف ہوگا دو عورتوں کا، لا بأمۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے حکم دیا کہ ان یتزوجہ امرأۃ، کہ کسی شخص نے کسی کو حکم دیا کہ وہ اس سے کسی عورت کا نکاح کر دے، فزوجہ امرأتین فی عقد واحد، مثال کے طور پر جو ہے وہ علی رضا بھائی نے کہا کہ آپ مجھے کہا کہ آپ میرا نکاح کرا دیں کسی عورت سے، تو میں نے کیا کیا کہ ایک عقد میں ہی دو عورتوں سے نکاح کر دیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مأمور بنکاح امرأۃ، کسی کو ایک عورت کی نکاح کا حکم دیا گیا تو مخالف ہوگا
دو عورتوں سے نکاح کریں گے، یعنی دو عورتوں سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آ، اور نکاح جو ہے ان میں سے موکل کے لیے ایک ہی نکاح ان میں سے کوئی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ساتھ ان دونوں کا نکاح کرنے کی یہاں پر کوئی وجہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک غیر معین کو کر سکتا ہے، تو جہالت متحقق ہو گئی اور متعین نہیں ہوگا، تو اسی لیے کہا ہے کہ ایک عورت سے نکاح کرانے کا جب کسی کو حکم دیا گیا ہے تو دو سے نہیں کرا سکتا۔ لا بیامت اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح کا حکم دیا ہے لونڈی سے نکاح کا، تو یہاں پر یہ صورت بن سکتی ہے کہ لا یکن مخالفا للامر بتزویجہ ایاہ بامۃ غیرہ ولو مکاتبۃ او ام ولد، دو لونڈیوں سے اس کا نکاح کرا سکتا ہے، دو لونڈیوں سے نکاح کرا دے، یہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے باب المہر ذکر کر رہے ہیں۔ مہر کا جو لغوی معنی، مہر کا اصطلاحی معنی، مہر اس چیز کا نام ہے کہ جس کی عورت عقد نکاح کی وجہ، جی جی جی، سبق نظر نہیں آ رہا؟ اب آ رہا ہے؟ میں نے تو شیئر کی، نہیں نہیں اوپر دیکھیں، اب آ رہا ہے؟ باب المہر، صفحہ نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا؟ آ رہا ہے نا؟ 58 ہے، جی ہاں پہلی پہلی لائن لکھی ہوئی ہے، جی 358، جی اب باب المہر پہ 358 پہ ہوئے، پیچھے ایک فصل پڑھی تھی ہم نے، فصل جو ہے وہ 355 پر، صفحہ تو میں نے آگے کر دیا ہے، اور مہر کا بھی ابھی آگے کر دیا، کچھ زوم بھی میں نے کر دیا ہے، جی جی آپ آگے پیچھے نہیں کر سکیں، یہ تو میرے پاس سے تو ہو رہا ہے، اب میں تو کر رہا ہوں آگے پیچھے، ہونا تو چاہیے، دیکھیں آپ کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہے؟ اچھا چلیں تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر اس کو آپ کی بات کو ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے میری ٹھیک ہے؟ چاہیے تو کتاب نہیں ہے آپ کے پاس، پی ڈی ایف بھی نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، پرسنل نمبر آپ مجھے میسج کیجیے گا، میں آپ کو شیئر کر دوں گا پی ڈی ایف نا، تو میرے پاس نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں مہر کی آج تعریف پڑھتے ہیں اور کچھ ابتدائی پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ باب المہر، مہر کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ مہر اس چیز کا نام ہے کہ
جس کی عورت مستحق ہوتی ہے عقد نکاح کی وجہ سے یا شہوت کے ساتھ عتی وطی کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ نکاح کے عقد کی وجہ سے جس چیز کی عورت مستحق ہوتی ہے، جس چیز کا استحقاق ہوتا ہے، جو چیز عورت کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ ہے مہر۔ مل کے مدعا کی عوض یا بلکہ مدعا کہہ لیں، اس کے عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ مہر ہے۔ آسان الفاظ میں یہی ہے کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے، اس نکاح کے اندر جس چیز کی ملکیت ثابت ہوتی ہے اس کا جو عوض بنتا ہے، جس کی عورت مستحق بنتی ہے، وہ کہلاتا ہے مہر، ٹھیک ہے۔ اب مہر کا نکاح کے اندر ذکر کرنا یہ ضروری تو ہے، لیکن یہاں پر سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ذکر نہیں کیا، صرف ذکر کیے بغیر ہی نکاح کر دیا تو یہ نکاح کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر بیان نہیں کیا، بغیر مہر کو ذکر کے ہی نکاح کرا دیا، کیونکہ عقد جو ہے وہ واقع ہو چکا ہے، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اس کے لیے مہر مثل کے احکام جاری ہوں گی کہ اب اس کے لیے مہر مثل جاری ہوگی۔ مہر کا جو کم سے کم جو مقدار ہے وہ ہے 10 درہم، ٹھیک ہے۔ کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم۔ فَإِن سَمَّاهَا، اگر بیان کر دیا گیا کہ 10 درہم جو ہے وہ مہر ہے، او دونہا، پورا پورا یا اس سے کم، پورا ذکر کیا ہے یا کم ذکر کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مہر بیان ہو گیا تو جتنا بیان ہو گیا وہی مقرر ہے۔ اب یہ مہر کب دیا جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ وطی کے وقت دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو عورت جو ہے اس مہر کی مستحق ہوگی وطی کے وقت، یا عورت کا شوہر مر جائے یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے یا خلوت صحیحہ ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں مہر دینا یہ جو ہے لازم ہو جاتا ہے۔ پھر مہر کی دو ایک صورتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مہر معجل اور ایک ہوتا ہے مؤجل۔ ایک مہر وہ ہوتا ہے کہ جو فوراً دیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو عند طلب ہوتا ہے یا بعد میں ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صورتیں مہر کی بنتی ہیں، تو اس کی ہم انشاءاللہ عز و جل مزید ڈیٹیل ہم کل کے سبق کے اندر باب المہر پورے کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پچھلے درس کے حوالے سے اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں، موٹا موٹا ایک کتاب النکاح کی تقریباً دہرائی جو ہے وہ آج کے درس کے اندر میں نے کرا دی ہے، انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے وہ ہم مہر کو مکمل تفصیل کے ساتھ لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا درس ہم یہیں تک رکھیں گے، اور یہاں پر میں جو ہے وہ اسکرین شیئر اب بند کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی کچھ سوالات لے لیں گے، اور انشاءاللہ ہم بقیہ اسلامی بھائیوں سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ہم اسکرین وغیرہ سب کے پاس